کشمیر ایک ضد، محبت یا حقیقت؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 14 اگست 2019۔ اس وقت کشمیریوں کے لیے سب اچھا کہا جا رہا تھا اور مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے سب برا کہا جا رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، 1946 کا سال تھا۔ کشمیر چھوڑ دو تحریک زوروں پر تھی۔ کشمیریوں کے رہنماؤں اور لوگوں سے جیلیں بھر چکی تھیں۔ وہ کشمیر کی آزادی چاہتے تھے۔ مہاراجہ کے خلاف کشمیریوں کی اس بیداری کا نوٹس مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اپنے اپنے انداز سے لے رہے تھے۔ امریکی مورخ اسٹینلے والپرٹ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے دنیا کی 4 بڑی اتھارٹیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے بارے میں بھارتی بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ اسٹینلے والپرٹ 1946-47 میں کشمیر چھوڑ دو تحریک کے حوالے سے مہاتما گاندھی کی رائے اور مائنڈ سیٹ کے بارے میں اپنی کتاب شیم فل فلائٹ میں لکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی اپنی روزانہ کی پرارتھنا یعنی دعا میں کہتے، کشمیریوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں وہی کرنے دینا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں۔ حکمران کچھ بھی نہیں ہوتے، ہر چیز عوام ہیں۔ وہ مزید لکھتے کہ جو لوگ گاندھی کی پرارتھنا میں شریک ہوتے، وہ ہر شام ان سے پوچھتے کہ آپ کشمیر کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ مہاتما جواب دیتے کہ اگر کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس سے روک نہیں سکتی۔ انہیں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے مکمل آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر انڈین یونین کشمیریوں کو ایسا کرنے سے زبردستی روکنا چاہتی ہے تو انڈین یونین کو ایسا کرنے سے خود رک جانا چاہیے۔ مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نائلہ علی خان امریکہ کی اوکلاہوما یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ وہ 1972 میں نیو دہلی میں پیدا ہوئیں۔ وہ کشمیری ہیں اور شیخ عبداللہ کی نواسی ہیں، یعنی بھارتی مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ان کے فرسٹ کزن ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ علی خان نے دی پارچمنٹ آف کشمیر کے نام سے ایک کتاب ایڈٹ کی ہے، جس میں ایسے نامی گرامی کشمیری اسکالرز اور ریسرچرز کے مضامین شامل ہیں جو کشمیری سوسائٹی میں ایک اتھارٹی کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں جموں یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کی پروفیسر ڈاکٹر ریکھا چودھری کا ایک تحقیقی مضمون شامل ہے۔ اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ 1946-47 میں کشمیر چھوڑ دو تحریک کے دوران جب مہاتما گاندھی کشمیر جانے لگے تو انہوں نے جانے سے پہلے واضح کر دیا کہ میں کشمیر کے مہاراجہ کو یہ مشورہ دینے کے لیے ہرگز کشمیر نہیں جا رہا کہ وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے۔ ریاست کے اصل حکمران ریاست کے عوام ہیں۔ اگر حاکم عوام کا خادم نہیں ہے تو وہ حاکم نہیں ہے۔ کشمیریوں کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ گاندھی کے اس رویے پر اسٹینلے والپرٹ اپنی کتاب گاندھیز پیشن میں مزید لکھتے ہیں کہ گاندھی جمہوری تھے۔ وہ ہندوستانی مفاد کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بھی سخت حامی تھے، اسی لیے وہ زور زبردستی سے کسی بھی الحاق کے مخالف تھے۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے باپو مہاتما گاندھی کشمیریوں کی آزادی رائے کے حق میں تھے۔ تلاش یہ کرنا چاہیے کہ پھر کیا ہوا کہ کشمیر کے نام پر برصغیر میں تاریخی فساد برپا ہو گیا جو گزشتہ 72 برسوں سے جاری ہے، جس کے باعث گاہے بگاہے دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرے کے الارم بھی بجنے لگتے ہیں۔ اس خوفناک بدنیتی سے پردہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر فتح محمد ملک اپنے مضمون سعادت حسن منٹو اور جنگ آزادی کشمیر میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مہاتما گاندھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا بول بالا کرنے میں مصروف تھے، عین اس وقت جواہر لال نہرو کشمیری عوام پر بزور شمشیر بھارتی تسلط قائم کرنے میں کوشاں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی یہ دلی خواہش اپنی کابینہ پر قطعیت کے ساتھ واضح کر دی۔ اسٹینلے والپرٹ بھی انہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جواہر لال نہرو نے مہاتما گاندھی کے پر کاٹ دیے۔ پنڈت نہرو نے انڈین کشمیر پالیسی کے حوالے سے کسی کی نہ سنی۔ اگرچہ نہرو کے آباء و اجداد صدیوں پہلے کشمیر چھوڑ چکے تھے، مگر وہ اب بھی اپنے آپ کو کشمیری کہلوانے کا رومانس رکھتے تھے، اور وہ کشمیر پاکستان کو دینے کے لیے کبھی بھی راضی نہ ہوئے، خواہ اس کے لیے ہندوستان کو جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے۔ بیرسٹر فاروق باجوہ نے لندن اسکول آف اکنامکس سے انٹرنیشنل لاء میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ برطانیہ میں ایک مشہور انٹرنیشنل لاء فرم کے سربراہ ہیں۔ سی ہرسٹ اینڈ کمپنی پبلشرز لمیٹڈ نے 2013 میں ان کی ایک کتاب فرام کچھ ٹو تاشقند کے ٹائٹل سے شائع کی ہے۔ اس کتاب میں امریکی اور برطانوی ڈی کلاسیفائڈ خفیہ دستاویزات اور انتہائی اہم غیر مطبوعہ انٹرویوز شامل کر کے سیاست، سفارتکاری اور جنگوں کی حکمت عملی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ کتاب میں جواہر لال نہرو کا ایک خط شامل ہے جو انہوں نے اکتوبر 1947 میں اس وقت کے کشمیر کے وزیر اعظم سی مہاجن کو لکھا، جس کا موضوع مستقبل میں ریاست کشمیر کا الحاق تھا
نہرو نے لکھا کہ اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ چلا گیا تو اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی نہ ہوگی. میرے لیے یہ ذاتی اور سرکاری دونوں طرح سے مسئلہ ہے. پروفیسر فتح محمد ملک اپنے مضمون سعادت حسن منٹو اور جنگ آزادی کشمیر میں لکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام کے جانشین نہرو کے جانشینوں کو پاکستان سے دشمنی کی روش پر کاربند رہنے کا درس دیتے چلے آ رہے ہیں. بھارت میں یہ نسلیں نہرو کی کشمیر پالیسی سے ٹپکنے والے زہر کو پی پی کر جوان ہوئی ہیں. جنگ جاری ہے. نہ تو کسی کے کان میں مہاتما گاندھی کی آواز پڑتی ہے، نہ ہی کسی کو اسٹینلے والپرٹ کے اس تجزیے پر غور کرنے کی فرصت ہے کہ اگر گاندھی ہندوستان کے گورنر جنرل ہوتے تو وہ جناح کے ساتھ معاملات آسانی سے طے کر لیتے. اوپر تحریر کیے گئے چند اور ان جیسے بے شمار تاریخی حوالوں کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کشمیر کا خوفناک مسئلہ صرف نہرو کی ضد کے باعث ہی مارز وجود میں آیا. نہرو کی ضد نے کشمیر کو ان کی ذاتی اور سرکاری ٹریجڈی تو بننے نہ دیا، مگر کشمیر کو انسانی ٹریجڈیز کا نشان بنا دیا. اس کے بعد موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کو انڈین یونین میں شامل کر کے اپنے باپو مہاتما گاندھی کے منہ پر جوتی ماری اور تاریخ میں انسانی تذلیل کی بدترین مثال قائم کر دی. پاکستانی لوگ کشمیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں جبکہ بھارتی کشمیر کو اپنی ضد سمجھتے ہیں. ان سب سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر اور کشمیری ایک حقیقت ہیں. گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران کشمیر کا خوفناک مسئلہ نہرو کی ضد سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، جبکہ محبت اور حقیقت بھی پہلے سے زیادہ منہ زور ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج 14 اگست 2019 کے بعد کے آنے والے دن کشمیر کے لیے ضد، محبت یا حقیقت میں سے کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. شکریہ. دی اینڈ.